السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ایک نیو ناول کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ یہ بہت ہی شارٹ سا ناول ہے، لائک چنو منو سا چھوٹا سا نکا جا۔ تو ویسے تو آپ چھوٹے ناول پہ رسپانس نہیں کرتے اور ویسے کہتے ہیں کہ رسپانس آپ شارٹ ناول اپلوڈ کیا کریں، لیکن پھر بھی ایک شارٹ سا ناول ہے۔ اس کا نام ہم دیکھ لیتے ہیں، رک جائے ذرا۔ اس کا نام ہے اتنا عرصہ نہ جا۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا نام ہے، ناول کا نام ہے اتنا عرصہ نہ جا، اور اسے تحریر کی ہے اقصیٰ تحریر نے۔ امید ہے کہ آپ کو اور ہمیں یہ ناول پسند آئے گا۔ امی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آنچل سے کسی حال میں شادی نہیں کروں گا۔ وہ تو ٹوک انداز میں بولتا ناہید بیگم کو غصہ دلا گیا تھا۔ کیوں، کیا برائی ہے اس میں؟ وہ بیٹے کو شعلہ بار نظروں سے گھورتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں ہے، میں اس کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ اس کے لہجے میں تکبر کی آمیزش تھی۔ ناہید بیگم بیٹے کو تعجب سے دیکھتی رہ گئی۔ کیوں قابل نہیں سمجھتے؟ کیا کمی ہے اس میں بتاؤ؟ خوبصورت ہے، ذہین ہے، سکھڑ ہے، بڑوں کا احترام کرتی ہے، اور تمہیں کیسی لڑکی چاہیے؟ وہ آنچل کی خوبیاں گنوانے لگی۔ عرش احمد کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ بس جو بھی ہے، مجھے وہ بالکل نہیں پسند، اس نے صاف کہا۔ ناہید بیگم کا پارا اچانک ہائی ہو گیا۔ وہ آگے اپنے بیٹے کی حرکتوں سے تنگ تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کی شادی کر کے اس کو ازدواجی زندگی میں مصروف کر دینا چاہتی تھی، مگر اس معاملے میں وہ منمانی کرنے پر اترا ہوا تھا۔ تمہیں یہ معصوم اور پاکیزہ لڑکی نہیں پسند؟ باقی باہر کی ہر بد کردار اور ادائیں دکھانے والی لڑکی پسند ہے، جن کے پیچھے تم نے اپنے والدین کو پورے خاندان میں بدنام کر کے رکھا ہوا ہے۔ تمہاری ان گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے میں کسی سے بھی ان کی لڑکی کا رشتہ مانگتے ہوئے ڈرتی ہوں۔ وہ آج کسی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح گرا رہی تھی۔ عرش احمد ہکا بکا رہ گیا۔ آج پہلی بار وہ اپنی ماں کے منہ سے اپنے بارے میں ایسے الفاظ سن رہا تھا۔ اگر میں اور تمہارا باپ تمہارے لیے آج ڈھال نہ بنتے تو تم پڑے ہوتے کسی کال کوٹری میں اپنے کبھی فیل کی وجہ سے۔ وہ ناگواریت سے بولی تھی۔ آخر بھی ان کے چہرے پر دکھ تھا۔ ہاں تو کوئی احسان نہیں کیا آپ نے، ماں باپ ہیں، فرض ہے آپ کا یہ سب کرنا۔ وہ انتہائی بدتمیزی سے بولا۔ ناہید بیگم بیٹے کو دکھ سے دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ کے۔ ٹھیک ہے، ہم نے جب تمہارے سارے فرض ادا کیے تو تم بھی کرو۔ وہ آنسو صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی اور چکرا کے رہ گیا۔ نہیں امی، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی، میں کبھی بھی اس آنچل نامی بلا سے شادی نہیں کروں گا، اس نے نہایت حقارت سے کہا۔ ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ رات کو تمہارے باپ کے آنے پر ہی ہوگا، وہ غصے سے کہہ کر اس کے کمرے سے نکل گئی۔ آنچل مائی فٹ! پیچھے اس نے نفرت سے سامنے پڑی کرسی کو ٹھوک کر ماری اور کمرے سے نکل گیا۔ بتاؤ آخر کیا چاہتے ہو تم؟ کیوں انکار کر رہے ہو اس رشتے سے؟ احمد صاحب سخت لہجے میں بولے تھے۔ عرش احمد صاحب کے جلال سے پل بھر کو ڈر گیا، پھر نے ڈر کر بولا، میں پسند نہیں کرتا اس کو۔ اس سے بڑی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ سر چکائے بولا۔ ناہید بیگم نے بیٹے کو غصے سے دیکھا۔ اور ناپسند کرنے کی وجہ بھی بتا دو برخوردار۔ وہ دانت پیس کر بولے۔ وہ بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیے بیٹھے تھے۔ کوئی ایک وجہ ہو تو بتاؤ۔ مجھے وہ لڑکی کسی طرح سے اپنے قابل نہیں لگتی۔ وہ ہر لحاظ بلائے طاق رکھ کر بولا۔ احمد صاحب غصے سے مٹھیاں بھیج کے رہ گئے۔ ناہید بیگم بیٹے کی ہٹ ترمی پہ سر تھام کے رہ گئی۔ ٹھیک ہے، جاؤ پھر، جب تمہیں ماں باپ کی بات کا کوئی پاس نہیں تو ہمیں بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں، نکل جاؤ اس گھر سے۔ وہ قدرے جلال سے بولے۔ عرش کے پیروں تلے زمین پھسل گئی۔ آپ لوگ آخر کیوں اس رشتے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں؟ آخر کون سے سرخ خواب کے پر لگے ہیں آپ کی دوست کی بیٹی کو؟ وہ بھی تلخ ہو گیا۔ احمد صاحب کا غصہ جب برداشت سے باہر ہو گیا تو وہ اٹھے اور اپنے ایک تھپڑ سے عرش کا دماغ درست کر دیا۔ وہ صدمے سے باپ کو دیکھنے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جوان بیٹے پر ہاتھ اٹھا دیا۔ ناہید بیگم نے آگے بڑھ کر احمد صاحب کو پیچھے کیا، جو غصے سے بیٹے کو گھور رہے تھے۔ اس کو سمجھا دو، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو ماں باپ کی ہر بات پر سر جھکانا ہوگا، ورنہ اس گھر اور جائیداد سے اس کو ہمیشہ کے لیے آگ کر دیا جائے گا۔ بہت اٹھا لیے لاڈ اس کے، اب اور نہیں۔ وہ آگ اگلتی نگاہوں سے عرش کو دیکھتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا کمرے سے نکل گیا اور دروازہ زور سے بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ ویسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا جو ناول میں ریڈ کری ہوں نا لونگ ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ناول نا مسٹ پڑھیں۔ کل کو میں نے اسے اپلوڈ کروا دینا ہے تو آپ لوگ لازمی پڑھیں۔ آج رات تک اسے فائنل کر دوں گی۔ ویسے تو وہ لونگ ہے لیکن میری پوری کوشش ہوگی۔ ہم کہیں غلط تو نہیں کریں احمد؟ یہ بہت ہی منہ زور ہو گیا ہے، کہیں کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ ناہید بیگم شوہر کے پاس بیٹھے اپنے دل کا ڈر بیان کرنے لگی۔ احمد صاحب نے نخوت سے سر چھٹکا۔ کیا کر لے گا؟ ساری عمر اس کی بیجا ضد پوری کر کے اس کو بگاڑ دیا ہے، انسانیت اور اخلاقیت کے درجے سے گر رہا ہے، مگر اب وہ نہیں، میں نے ہی اس کو بگاڑا ہے، میں ہی اس کو سیدھا کروں گا، دیکھتا ہوں کیسے نہیں سیدھا ہوتا۔ وہ بھرے ہوئے لگ رہے تھے۔ ناہید بیگم نے خاموشی میں ہی آنکھیں جانی۔
اور اس بار وہی ہوا جیسا احمد صاحب نے چاہا تھا۔ عرش احمد نے باپ کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ کسی صورت باپ کی جائیداد اس گھر سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ اس سب کا بدلہ آنے والی کے لیے رکھ لیا تھا، جس کے نام سے ہی اس کو سخت چڑ تھی۔ اور یوں خاموشی سے عرش احمد کی زندگی میں ایک وجود داخل ہو گیا جس کو وہ زخمی کرنے کے منصوبے پہلے ہی بنا چکا تھا۔ آخر تم آ ہی گئی اس گھر میں، مگر یاد رکھنا مجھ سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے تذلیل اور حقارت کے۔ نفرت ہے مجھے تم سے اور تمہارے وجود سے۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی جب زہر میں ڈوبے الفاظوں کے تیر اس سے بہت زور سے لگے تھے۔ اس نے بے اختیار اس ظالم صفت انسان کی طرف دیکھا۔ احمد صاحب اور ناہید بیگم کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ دونوں بیٹیاں شادی شدہ تھیں جبکہ بیٹوں کی بھی شادی نہیں کی تھی۔ تابش احمد عرش احمد سے بڑا تھا۔ دونوں بھائیوں میں انداز و اطوار کو لے کر عادت تک سب مختلف تھا۔ تابش احمد قدرے سلجھا ہوا اور ماں باپ کا فرمانبردار بیٹا تھا، جبکہ عرش احمد بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا اور لاڈلا تھا، جس کی وجہ سے اس کی شخصیت بگڑ کر رہ گئی تھی۔ چھوٹے بڑے کا لحاظ، عزت و احترام کچھ بھی معنی نہیں رکھتا تھا اس کے لیے، اور اس کے علاوہ کردار کے معاملے میں بھی وہ ایسا ہی نکلا تھا۔ بروز اس کے نئے نئے افیئرز کی کہانیاں زبان زد عام ہوتی۔ احمد صاحب اور ناہید بیگم بیٹے کو سمجھا کر تھک گئے تھے، مگر اس کی شخصیت میں کوئی سدھار پیدا نہیں ہو سکا تھا۔ تھک کر انہوں نے اس کی شادی کا فیصلہ کیا کہ شاید ان کا بیٹا گناہوں کی دلدل سے نکل آئے، مگر یہاں بھی وہ اپنی منمانی کرنے پر اترا ہوا تھا۔ وہ اس کی شادی اپنے دوست کی بیٹی آنچل حیدر سے کرنا چاہتے تھے۔ انہیں شروع سے ہی آنچل حیدر بہت پسند تھی، اس لیے انہوں نے بیٹے کی زندگی میں سدھار پیدا کرنے کے لیے اس کی شادی آنچل حیدر سے کر دی، مگر وہ انجام سے بے خبر تھے۔ وہ ایک بیٹے کی زندگی کو سدھارنے کے لیے ایک بیٹی کی زندگی کو آزمائش میں ڈال رہے تھے، جس کا انہیں آگے جا کر ادراک ہونا تھا۔ ادراک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، ہونا تھا۔ اس کی آنکھ فجر کی اذان کی آوازوں سے کھلی۔ وہ اٹھی، وضو کیا اور نماز ادا کی۔ کچھ دیر دعا کرنے کے بعد وہ قرآن کی تلاوت کرنے لگی۔ عرش دنیا جہان سے بے خبر سو رہا تھا۔ آدھا کمبل بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ وہ بہت ہی بے ڈھنگے طریقے سے لیٹا تھا۔ آنچل نے تلاوت ختم کر کے قرآن بند کیا اور اس کے بیڈ کے پاس آئی۔ اس نے جھک کر کمبل درست کر کے عرش کے اوپر دیا۔ تبھی عرش کی آنکھ کھل گئی۔ آنچل کو اس قدر قریب کھڑے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ پھر 1 منٹ کی دیر کیے بغیر زور سے آنچل کو دھکا دیا، جس سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے اور پیچھے پڑے ٹیبل کے کونے سے اس کی کمر جا لگی۔ درد کی شدت سے وہ تڑپ اٹھی تھی۔ کہا تھا نا کہ مجھ سے دور رہنا، مگر تمہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی، بے حیا کہیں کی۔ حقارت بھرا لہجہ تھا۔ وہ جسم کی تکلیف بھول کر اس کے الفاظوں سے چھلنی ہو گئی تھی۔ میں آپ کے قریب نہیں آئی تھی، صرف کمبل ٹھیک کر رہی تھی، وہ بھیگے ہوئے لہجے میں وضاحت دینے لگی۔ وہ غصے سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ آئندہ دھیان رکھنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، مس آنچل حیدر۔ وہ انگلی اٹھا کر بونڈ کرتا ہوا بولا۔ آنچل کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ سسکتے وجود کے ساتھ خود کو سہارا دے کر اٹھی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کمر کی درد سے وہ دوہری ہو رہی تھی۔ عرش کمرے سے جا چکا تھا۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور بائیں ہاتھ کی مدد سے کمر پر ٹیوب لگانے لگی۔ کمر پر زخم سا ہو گیا تھا، تبھی عرش کمرے میں واپس آ گیا۔ عرش نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ ان چوٹوں کی اب عادت ڈالو آنچل حیدر، کیونکہ اب یہ روز ہی تمہیں زخمی کریں گی۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر فرعونیت سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے عرش احمد، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں آپ کے ظلم کی انتہا۔ وہ اپنی تکلیفوں کو نظر انداز کرتی بظاہر بہادری سے بولی۔ وہ اس کی بات پر طنزیہ ہنس پڑا۔ اپنے الفاظوں پر قائم رہنا آنچل حیدر، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں تھا۔ اب دیکھنا تم ظلم کیسا ہوتا ہے، اپنے کہے ہوئے الفاظ ہی یاد آئیں گے تمہیں۔ وہ سنگ دلی سے بولا تھا۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ کتنے ظالم انسان سے وہ محبت کر بیٹھی تھی، جو قدم قدم پر وہ ذات کو پیروں تلے رون رہا تھا۔ اس کی ذات کوئی تھی۔ اٹھو یہاں سے، اب سونا ہے مجھے، ساری نیند خراب کرتی میری۔ وہ نکوت سے سر جھٹکتا بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹ گیا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ بیٹا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی جب ناہید بیگم آئی۔ کچھ نہیں آنٹی، ناشتہ بنا رہی ہوں، وہ عام سے انداز میں مسکرا کر بولی۔ بیٹا تمہارا پہلا دن ہے، تم نئی نویلی دلہن ہو، اس طرح کچن میں کیوں آ گئی؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ انہیں بالکل بھی آنچل کا پہلے دن ناشتہ بنانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آنٹی کچھ نہیں ہوتا، میرا اپنا ہی گھر ہے، کسی غیر کا نہیں، وہ محبت سے بولی تھی۔ ناہید بیگم مسکراتی۔ جی رہو بیٹا، اللہ تمہیں سدا خوش رکھے، وہ آنچل کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو وہ ہولے سے مسکراتی ناہید بیگم کچن سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ سارا ناشتہ ٹیبل پر لگا چکی تھی۔ ماشاءاللہ ناشتے کی خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، احمد صاحب بشاشت سے بولتے آنچل کے سر پر پیار دیا تھا۔ کیوں نہیں آئے گی، ناشتہ میری بیٹی نے جو بنایا ہے، ناہید بیگم بہو کی تعریف میں بول پڑی تھی۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے عرش نے نکھوت سے سر چٹکا تھا۔ آنچل سارے لوازمات ٹیبل پر لگا چکی تھی۔ تابش بھی اپنے کمرے سے آ چکا تھا۔
बेटा बस करो, अब तुम भी आ जाओ, बाकी मिलासमा कर लेगी। नहीं, बेगम ने काम करती आंचल को कहा तो वो अर्श के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। अर्श ने नफरत से इसको देखा और अपनी प्लेट पर झुक गया। इसको आंचल का अपने साथ बैठना जहर लग रहा था, मगर मजबूर था। माँ बाप और बड़े भाई के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। वाह, नाश्ता तो बहुत लजीज बना है, ताबिश ने नाश्ता करते हुए कहा। नहीं नहीं बेगम, और अहमद साहब ने भी मुस्कुराते हुए इसकी दाई में सर हिलाया। आंचल हल्का सा मुस्कुरा दी। अर्श जी जान से जल उठा था। सब नाश्ता करके उठ के सारा नाश्ता टेबल पर लग चुका था। अर्श के अलावा सब मौजूद थे। बेटा अर्श नहीं उठा क्या? अहमद साहब ने तफ्तीश से पूछा। इन्हें अर्श का गायब होना खटका था। जी अंकल, पता नहीं, मैं बुला कर लाती हूँ। वह सुबकी के डर से फौरन से इसको बुलाने चली गई। वह जैसे कमरे में गई, वो बेसुध पड़ा अभी तक सो रहा था। आंचल शिशुपंच में मुब्तला होगी कि अब उसको कैसे जगाए। वह तो इसके करीब आने पर भी ऐसे भड़क उठता था जैसे वो कोई अछूत हो। कुछ देर वो यूं ही खड़ी सोचती रही कि क्या करे। फिर अचानक इसने अलार्म बजाकर इसके कान के करीब रख दिया। वो खुद दूर खड़ी हो गई थी। अलार्म के आवाज़ से वो कोफत में मुब्तला होकर उठा। आपको सब नीचे बुला रहे हैं, इसने जल्दी से कहकर अलार्म बंद करके कहा, फिर से ना सो जाए कहीं। जाओ, तुम, आता हूँ, इसने बेसारी से कहा और वाशरूम में घुस गया। वो नीचे आ गई थी। वो शावर लेकर आ रहे हैं, इसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो अहमद साहब खामोश हो गए। भाभी, आपने कोई कुकिंग कोर्सेज कर रखे हैं क्या? अचानक पास बैठे ताबिश ने पूछा था। नहीं तो आप क्यों पूछ रहे हैं? वह हैरत से बोली। इसे ही सुलझा हुआ इंसान बहुत अच्छा लगता था, इसलिए क्योंकि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। वह नाश्ते से इंसाफ करते हुए बोला। वो हल्का हल्का सा मुस्कुरा दी। बिल्कुल, आंचल के हाथ में बहुत लज्जत है। नाहिद बेगम ने भी मुदाखलत की, तभी अर्श भी आ गया। बेटा, तबीयत ठीक है? इतनी देर तक सोते रहे हो? अहमद साहब ने पूछा। जी अब्बू ठीक है, वैसे ही आज आंख देर से खुली, इसने सरसरी से अंदाज में कहा और नाश्ता करने लगा। नाहिद बेगम ने बेटे से कोई बात नहीं की थी। इससे साफ जाहिर था वो बेटे से सख्त नाराज थी, मगर अर्श अहमद को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। इसके मुताबिक वो मजलूम था, इस पर नाहक जुल्म किया जा रहा था। एक अनचाही हस्ती को इसकी ज़िंदगी में इसकी मर्जी के बगैर दाखिल कर दिया गया था। हाय, कैसे हो? आज मिलते हैं फिर। वो खुशगवार मूड में ऑफिस में बैठा हानिया से बात कर रहा था। वो तो जैसे पहले ही तैयार बैठी थी, फ़ौरन हामी भर ली। हाँ क्यों नहीं, अभी आ जाओ, मैं फ्री हूँ, इसने चहकते हुए कहा। अर्श दिल खोल कर मुस्कुराया था। इसके शैतानी दिमाग चोरी मंसूबे बनाकर बैठ गया था। हाँ चलो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं आधे घंटे तक तुम्हें पिक कर लूँगा, इसने कहकर फ़ोन बंद किया और उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर में वो इसके फ्लैट के बाहर पहुँच चुका था। हाँ कहाँ हो? आ जाओ, मैं बाहर गाड़ी में बैठा हूँ, इसने फ़ोन करके इसे इतला दी। ठीक 10 मिनट बाद वही थाई बेबाक लिबास में इसके सामने थी। वो भी शर्मा हया को बुलाए बेबाकी से इसे देखने लगा। वो इतराते हुए मुस्कुराती। सख्त जहर लगते हैं मर्द, चाहे सिगरेट भी पीता हूँ ना तब भी कबूल है। वैसे तो सिगरेट इंतहाई जहर लगती है मुझे, लेकिन जो मर्द शादीशुदा होने के बाद दूसरी औरतों को ताड़ते हैं ना, मेरा दिल करता है ना गला घोंट दूँ उनका। ऐसे क्या देख रहे हो? चलो, हानिया ने कदा से खुली जुल्फों को पीछे करते हुए कहा। अर्श जो मरता ही हुस्न पर था, जी जान से फिदा हो गया। सामने इतना हसीन चेहरा हो और नजरें कहीं और जाए, ऐसा मुमकिन कहाँ? वो शोख अंदाज में बोला। वो फखर से मुस्कुरा दी। ऐसे तारीफी कलमात इसे पर लगा देते थे। अर्श ने झट से गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो पौधों को पानी दे रही थी। ये जगह घर के पिछली साइड पर थी। इसको छोटा सा खूबसूरत बाग कहना ज़्यादा बेहतर होगा। ताबिश जो कि बागबानी का शौक रखता था, इसने अपनी पसंद से उसको फूलों और फलों से सजा रखा था। वह हर रोज़ शाम के वक्त यहाँ आकर वक्त गुजारता ही थी, मगर काफ़ी दिनों से वो मसरूफ़ था। रात को घर आता और सो जाता, सुबह फिर उठकर ऑफिस चला जाता, जिसकी वजह से इसको इस जगह आने का वक्त ही ना मिलता। मगर आंचल को ये जगह बहुत पसंद आई थी। वो रोज़ फ्री होकर यहाँ जाती और पौधों को पानी वगैरह देकर इनकी देखभाल करती। अभी भी वो इसी काम में मसरूफ़ थी कि अचानक ताबिश की आवाज़ पर वो पलटी। भाभी, आप यहाँ? इसने थोड़ा हैरत से पूछा। वो आंचल को पहली बार अपने गार्डन में देख रहा था। जी भाई, फ्री थी तो सोचा क्यों कुछ वक्त इन पौधों को भी दे दूँ। वो नरमी से सर झुकाए बोली। बड़े जेठ के सामने वो सर नहीं उठाती थी। ये तो अच्छी बात है भाभी, आपको गार्डनिंग का शौक है क्या? इसने पूछा। जी बहुत है, आंचल ने पाइप साइड पर रखते हुए कहा। सही, मुझे भी बहुत है, इसलिए ये सब डेकोरेशन मैंने करवाई है गार्डन में। इसने खूबसूरती से सजे गार्डन की तरफ इशारा किया, जो भरी घास और मुख्तलिफ रंगों के खूबसूरत फूलों से सजा था। आंचल ने बाग को सताइशी नजरों से देखा। जी बहुत खूबसूरत डेकोरेशन है, इसने दिल से तारीफ की। वो मुस्कुरा दिया। आए बैठे भाभी, मिलकर चाय पीते हैं, इसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो आंचल इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। वो भी इख्तियार अर्श और ताबिश का मुवाजना करने लगी। दोनों भाई थे, एक ही माँ बाप की तरबियत याफ्ता थे। फिर कैसे दोनों की शख्सियत मुख्तलिफ थी। एक सरापा मोहब्बत और एहतराम था, तो दूसरे का जालिम की सफ़ों में शुमार होता था, जो ना इज्जत देना जानता था, ना मोहब्बत देना, जो सिर्फ अपनी बनाई हुई
غرور کی دنیا میں جی رہا تھا جو اپنے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھتا تھا۔ اس کی ذات کو تو وہ اپنے پاؤں کی خاک سمجھتا تھا۔ اس کی پلکیں نم ہو گئی۔ وہ کیسے اس انسان کے دل میں اپنی جگہ بنائے گی جو اس کے وجود سے حد درجہ بیزار تھا؟ وہ سوچ کے رہ گئی۔ تھوڑی دیر تابش سے باتیں کرنے کے بعد وہ اٹھ گئی۔ وقت یوں ہی دبے پاؤں سے رکھ رہا تھا۔ عرش کا رویہ اس کے ساتھ بدل گیا تھا۔ وہ اب اس کو اذیت نہیں دیتا تھا مگر اس کی ذات سے وہ بالکل بے خبر ہو گیا تھا۔ اس کو مخاطب کرنا تو دور، دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ صبح کا گیا رات کو جا کر لوٹتا، گھر میں کوئی دیر سے آنے کی وجہ پوچھتا تو مصروفیت کا کہہ کر ٹال دیتا۔ ناہید بیگم اور احمد صاحب بیٹے کے انداز و اعتبار دیکھ رہے تھے لیکن خاموش تھے۔ وہ اس کو ابھی کچھ وقت دینا چاہتے تھے۔ تابش جو کہ عرش کا بڑا بھائی تھا مگر اسے بھی وہ کسی خاطر میں نہ لاتا۔ وہ اگر کچھ پوچھ لیتا تو انتہائی بدتمیزی سے جواب دے کر اسے چپ کروا دیتا۔ تھک کر تابش نے اس کے معاملات زندگی میں دخل اندازی کرنا ختم کر دیا تھا۔ آنچل خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی مگر کچھ کرنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ وہ اکثر سوچتی جو اپنے ماں باپ بڑے بھائی کو کچھ نہیں سمجھتا وہ اس کو کیا سمجھے گا؟ وہ کیسے اس کو راہ راست پر لائے گی جس کے دل پر گمراہیوں کی مہر لگی تھی؟ یوں ہی سوچ بچار میں شادی کو 6 ماہ گزر گئے تھے۔ عرش کے رویے اور معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا اور پھر ایک دن ایسی خبر اس کو ملی تھی جس نے اس کو جیتے جی مار دیا۔ وہ دیوانی سی ہو گئی تھی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس سر پر سے آسمان اور پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ عرش اس حد تک گر سکتا تھا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ عرش اتنا بڑا ظلم کیوں مجھ پر؟ آخر کیوں؟ وہ دیوانہ وار چیخ رہی تھی۔ وہ آج اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا پوری دنیا کو آگ لگا دینے کا دل کر رہا تھا۔ بے وفائی کا زہر اس کی رگوں میں خون کی مانند سرایت کر گیا تھا۔ وہ زخمی وجود کے ساتھ تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ اس کی محبت اور وفا کا یہ صلہ دیا تھا عرش نے۔ ابھی کچھ دیر کی ہی تو بات تھی جب عرش اپنا فون غلطی سے کمرے میں بھول گیا تھا تب اچانک میسج کی ٹون نے بیڈ شیٹ ٹھیک کرتی آنچل کی توجہ اپنی جانب مبذول کی تھی۔ اس نے جیسے ہی فون پکڑا اوپر لکھے میسج پڑھ کر وہ عرش یار رپورٹس پازیٹیو ہیں، آئی ایم پریگننٹ۔ اب کیا کروں؟ کیسے جان چھڑاؤں اس مصیبت سے؟ فون آنچل کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ زمین پر بیٹھتی چلی گئی پھر دھاڑے مار مار کر رو پڑی۔ کیسا صلہ ملا تھا اس سے محبت کا؟ زمین کے نچلے حصے میں دفن ہو گئی تھی وہ، سانسیں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ اسے اس کی مصروفیات اور اپنی ذات سے بے نیازی کی وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ تبھی وہ ظالم کمرے میں داخل ہوا۔ آنچل کو یوں زمین پر اجڑی حالت میں بیٹھا دیکھ کر وہ صحیح معنوں میں ڈر گیا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں سوگ بنا رہی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ آنچل نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو رو رو کر لال ہو گئی تھی۔ عرش اس کی حالت دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے خاموشی سے فون عرش کی جانب بڑھایا جسے اس نے ناسمجھی سے پکڑا اور اوپر آیا میسج دیکھ کر وہ بھی سر تھام کے رہ گیا۔ اس نے بامشکل دیوار کا سہارا لیا۔ اسے آنچل کی حالت سمجھ میں آئی تھی۔ کیوں عرش؟ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ کیوں آپ نے اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا؟ کیوں اپنے ساتھ مجھے بھی اجاڑ کر رکھ دیا آپ نے؟ کیوں؟ وہ ہزانتی کیفیت میں چلائی تھی۔ اس کا بس نہیں چڑھا تھا، وہ خود کو ختم کر ڈالتی۔ عرش پت پنا کھڑا تھا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ سمجھانے کا وقت تو گزر گیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ یوں آنچل چیخ کیوں رہی ہے؟ اچانک ناہید بیگم نمودار ہو گئی تھی۔ عرش کی سانسیں رک گئی۔ ناہید بیگم صدمے سے بولی۔ آنچل کی حالت کسی میت پر رونے والے کی جیسی اجڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر ناہید بیگم کے گلے آ لگی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ آنچل کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بتاؤ بیٹا۔ عرش تم نے کچھ کہا ہے؟ وہ قہر لود نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ عرش نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ آنچل کے رونے میں شدت آ گئی۔ عرش کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ آنچل ناہید بیگم کو کچھ بتا نہ دے۔ میری جان کچھ تو بتاؤ بیٹا، مجھے تمہارا رونا تڑپا رہا ہے۔ وہ محبت سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ آنچل نے عرش کی جانب دیکھا جو بے بسی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آنچل میری جان کچھ تو بتاؤ بیٹا، مجھے تمہارا رونا تڑپا رہا ہے۔ آنٹی وہ ہچکیوں کے درمیان بتانے لگی۔ یہ لو آنچل پانی پیو پہلے۔ عرش نے جلدی سے گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ آنچل نے دکھ سے اس زانی انسان کی طرف دیکھا جو اب اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پلیز پانی پیو۔ اس نے گلاس اس کے منہ کو لگا دیا۔ ناہید بیگم اسے بٹھا کر پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے گھونٹ گھونٹ بامشکل حلق میں اتارا۔ اب بتاؤ بیٹا کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ ناہید بیگم نے متفکر لہجے میں پوچھا۔ آنچل نے سامنے کھڑے عرش کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں کچھ نہ کہنے کی التجا تھی۔ ایک ماں تھا جیسے وہ کچھ نہیں بتائے گی۔ اس نے ضبط سے منہ موڑ لیا۔ وہ اذیت کے آخری انتہا پر تھی۔ سامنے کھڑے انسان سے اسے ایک پل کو شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ آنٹی وہ مجھے بہت برا خواب آیا تھا، میں ڈر گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی بات مکمل کی عرش کا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ آنچل سچ بتاؤ، بیٹا کوئی ایک خواب دیکھ کر ایسے روتا ہے کیا؟ انہیں آنچل کی بات پر بالکل بھی یقین نہ آیا تھا۔ انہیں شک کی سوئیاں چبھ رہی تھی۔ نہیں آنٹی میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا۔ ناہید بیگم کو اب بھی یقین نہ آیا۔ آنچل مجھے سچ بتاؤ بیٹا۔ وہ گھر آیا تو عجیب سا سکوت طاری تھا۔ احمد صاحب لاؤنج میں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ناہید بیگم اور آنچل بھی ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ احمد صاحب اور ناہید بیگم کے چہرے
کے تاثرات پتھریلے لگ رہے تھے، جبکہ آنچل کے چہرے پر دکھ کے تاثر تھے۔ السلام علیکم، اس نے پاس جا کر بامشکل سلام کیا، مگر جواب کسی نے نہیں دیا سوائے آنچل کے۔ احمد صاحب نے بیٹے کو شعلہ بار نظروں سے دیکھا۔ جو آنچل کہہ رہی ہے وہ سچ ہے کیا؟ احمد صاحب بنا کسی لگی لپٹی کے بولے۔ ان کا لہجہ چٹان کی مانند سخت تھا۔ عرش نے شکوہ بھری نگاہوں سے آنچل کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو میرا اتنا بھی بھرم نہ رکھ سکی تم؟ جواب دو عرش، اس کی جانب کیا دیکھ رہے ہو؟ احمد صاحب دھاڑے تھے۔ جی سچ ہے سب، اس نے ضبط سے کہا۔ ماں باپ کے سامنے اس قدر تذلیل اسے زمین میں دھنسا آ گئی تھی۔ احمد صاحب آگے بڑھے اور زوردار تھپڑ سیدھ کر دیا۔ وہ لاوے کی طرح بھڑک رہے تھے۔ عرش صدمے سے کھڑا رہ گیا، مگر اس کے گناہ کے آگے یہ تھپڑ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے گناہ کی سزا تو اسلام میں 80 کوڑوں کی تھی۔ اس کے ضمیر نے اسے بہت زور سے جھنجھوڑا تھا۔ انکل، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو ایسے عرش پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ آنچل نے آگے بڑھ کر غصے بھرے احمد صاحب کو روکا تھا۔ ناہید بیگم دکھ سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی میں کیا کمی ہے جو تم دوسری شادی پر مزید دو بتاؤ؟ ہر طرح سے تمہارا اور گھر کا خیال رکھتی ہے، پھر کیسی شریک کے حیات کی طلب ہے تمہیں؟ ناہید بیگم بھی آخر بول پڑی تھی۔ عرش نے نہ سمجھی سے آنچل کی جانب دیکھا۔ آخر اس نے کیا بتایا تھا انہیں؟ آنچل نے آنکھوں میں سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ آنٹی، جب مجھے کوئی اعتراض نہیں تو آپ لوگوں کو بھی عرش کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، اور اسلام بھی انہیں پسند اور دوسری شادی کا حکم دیتا ہے۔ وہ اس کی بات پر ساکت رہ گیا تھا۔ اسے اب ساری بات سمجھ میں آئی تھی، یعنی وہ اس کا گناہ اور کبھی فعل کمال مہارت سے چھپا گئی تھی، یعنی اس نے ماں باپ کے سامنے اس کی ذات کا بھرم رکھ لیا تھا، یعنی وہ اس سے ماں باپ کی نظروں میں گرانے سے بچا گئی تھی۔ اور پھر شاید یہی وہ لمحہ تھا جو عرش احمد جیسی متکبر انسان کو جیسے متکبر انسان کو آنچل حیدر کی محبت میں عمر بھر کے لیے قید کر گیا تھا۔ وہ سرخرو ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی وفا نبھا دی تھی۔ خالی ہاتھ تو وہ رہ گیا تھا جو اس اتنے مخلص اور حلال رشتے کی قدر نہ کر سکا تھا، جس نے اس کے غلیظ وجود کو گندگی سے بچا کر اونچی مسند پر بٹھا دیا تھا۔ اس کا دل اذیت سے چور چور ہو گیا۔ دکھ کے احساس سے وہ کچھ بھی بول نہ سکا تھا۔ اف آنچل حیدر، تم کس بے قدری انسان سے محبت کر بیٹھی جس نے تمہیں تکلیف اور اذیتوں کے سوا کچھ نہ دیا۔ وہ اذیت سے سوچ کر رہ گیا، جو بھی ہے وہ لڑکی اس گھر میں نہیں آئے گی۔ تم اس کو جہاں مرضی رکھنا، مگر ہمیں اس کی شکل بھی نہیں نظر آنی چاہیے۔ احمد صاحب سخت فیصلہ کن لہجے میں کہہ کر اٹھ گئے تھے۔ ناہید بیگم بھی بیٹے پر ایک زہرینی نگاہ ڈال کر اٹھ گئی۔ وہ دونوں لاؤنج میں اکیلے رہ گئے تھے، مگر لبوں پر قفل لگے تھے۔ کوئی بھی ایک دوسرے کو مخاطب نہ کر سکا تھا۔ تم نے سچ کیوں نہیں بتایا آنچل؟ وہ کمرے میں آئی تو وہ اچانک بولا تھا۔ اس کے قدم رک گئے۔ وہ اس کی جانب پلٹی تھی۔ کیا بتاتی انہیں؟ آپ بتائیے، وہ بے بسی سے لہجے میں بولی تھی۔ جو سچ تھا وہ ہمت کر کے بولا تھا۔ پہلی بار اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، دل پاتال کی گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ مجھے پتہ یہ ایک ریکمینڈڈ بیس ناول ہے، شاید اینڈ پہ ہو، اس وجہ سے نہیں کہ لڑکے نے یہ کیا اس نے معاف کر دیا، نہیں، آنچل کی وفا کے لیے۔ اچھا لکھا ہوا ہے، رائٹنگ سٹائل بھی اچھی ہے، لیکن پڑھے گا پھر بھی کوئی نہیں، چلو ریکمینڈ نہیں لیکن اچھا، بہت اچھا ناول ہے۔ میاں بیوی کو اللہ نے ایک دوسرے کا لباس کا ہے۔ اگر میں آپ کا پردہ نہ رکھتی تو کس کا رکھتی؟ آپ چاہے جیسے بھی صحیح مگر میرے شوہر ہیں۔ آپ چاہے مجھے بیوی تسلیم کریں یا نہ کریں، مگر میں آپ کو شوہر تسلیم کرتی ہوں، اور روز اول سے کرتی ہوں۔ ہمیں محبت کا نہیں صحیح مگر احترام کا رشتہ تو ہے۔ وہ نرم سے لہجے میں کہتی اس کو اس رشتے کا تقدس کے بارے میں بہت کچھ باور کروا گئی تھی۔ وہ اس کی باتیں سن کر زمین میں گڑ گیا تھا۔ کیوں کرتی ہوں مجھ سے اتنی محبت آنچل؟ وہ بے اختیار بولا تھا۔ آنچل نے حیرت سے اس جانب دیکھا، جیسے اس سوال کی توقع نہ کر رہی ہو۔ محبت؟ اس کے لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ امڑ آئی تھی۔ عرش کا دل دکھ سے بھر گیا۔ محبت اگر میری اختیار کی چیز ہوتی تو شاید مرتے دم تک نہ کرتی عرش، وہ کرب سے بولی تھی۔ محبت کھو دینے کا ملال اس کی آنکھوں میں درد بن کر ہچکولے کھانے لگا۔ جب اس کی آنکھوں میں عرش سے اور دیکھا نہ گیا تو وہ رخ موڑ گیا تھا۔ وہ بھی اسے خاموش دے کر اٹھ گئی اور فرش پر اپنا بستر لگانے لگی۔ عرش نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور آنکھوں پر بازو رکھ گیا۔ کس حق سے بھی اس کو اپنے ساتھ لیٹنے کو کہتا؟ اس کا غلیظ وجود اس پاک وجود والی کو ناپاک کر سکتا تھا۔ وہ قابل ہی کہاں رہا تھا اس کے؟ آج تک وہ اسے اپنے قابل نہ سمجھتا تھا، آج وہ اس کے قابل نہ رہا تھا۔ وقت نے ایسی کروٹ بدلی تھی کہ وہ منہ کے بل جا گرا تھا، اور اس کی کہی ہوئی ہر بات نے اس کا منہ نوچ ڈالا تھا۔ وہ صبح اٹھا تو ایک انجان نمبر سے آنے والی کالز نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ اس نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نمبر پر کال بیک کی۔ آپ عرش احمد بات کر رہے ہیں؟ دوسری جانب سے کسی لڑکی کی آواز آئی۔ جی میں عرش احمد بات کر رہا ہوں، مگر آپ کون ہیں؟ اس نے تھوڑی حیرانگی سے پوچھا۔ جی میں ہانیہ کی بہن بات کر رہی ہوں، ہانیہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، دوسری جانب سے کہتے ہوئے آواز بھیگ گئی تھی۔ عرش سن سا ہو گیا۔
اسے اپنے کانوں پر یقین آیا، فون اس کے ہاتھوں میں سہم کر رہ گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کا صدمے سے برا حال ہو رہا تھا۔ عرش جو ابھی کمرے میں آئی تھی اس کی آواز سن کر رک گئی۔ جی میں صحیح کہہ رہی ہوں، مجھے بھی ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ میں کل سے آپ کو کالز کری تھی مگر آپ نے پک نہیں کی۔ ہم نے سب کو بتا دیا تھا ہانیہ کی ڈیتھ کا، آپ ان کے دوست تھے تو آپ کو بھی جلدی ہی بتانا چاہا تھا مگر آپ نے وقت پہ فون نہیں اٹھایا اور ان کی تدفین کرتی۔ دوسری طرف سے وضاحت دی گئی تھی۔ وہ سنتے دماغ کے ساتھ سب سن رہا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا، میں آؤں گا انشاءاللہ تعزیت کے لیے۔ اس نے بامشکل دل کو سنبھالتے بات ختم کی تھی اور بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ عرش کیا ہوا ہے؟ کس کا فون تھا؟ آنچل نے پاس آ کر فکر مندی سے پوچھا۔ عرش کے چہرے کے تاثرات اسے ڈرا رہے تھے۔ ہانیہ کا انتقال ہو گیا، ابھی اس کی بہن کا فون آیا تھا، اس نے سر ہاتھوں میں گرائے ہوئے کہا۔ آنچل ساکت سی رہ گئی۔ دونوں بھی یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ اچانک کیا ہو گیا تھا؟ دونوں کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ حیرت زدہ تھے، کیسے ان پر آئی آزمائش پل میں ٹل گئی تھی، کیسے ان کی خاموش دعا سن لی گئی تھی۔ وقت خود بخود کیسے بدل گیا تھا، دونوں کو آزمائش کی بھٹی میں جلنے سے بچا لیا گیا تھا۔ دونوں کے دل سجدہ ریز ہو گئے تھے، لیکن وہ آزمائش کسی کی جان لے گی۔ ہانیہ کے انتقال کو 2 سال گزر چکے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ دونوں اس صحنے کو بھول کر اپنی زندگی میں مگن ہو گئے تھے، مگر ان کے بیچ کی دیوار ہنوز قائم تھی۔ مگر عرش کی زندگی میں بدلاؤ آ گیا تھا، وہ بدل گیا تھا۔ اس نے اپنے اندر کی بری انسان کو شکست دے ڈالی تھی۔ اس کا رویہ ماں باپ اور دوسروں کے ساتھ بہت بدل گیا تھا۔ ایک ٹھہراؤ تھا جو اس کی زندگی میں آ گیا تھا۔ وہ نماز قرآن کا پابند ہو گیا تھا، اپنی خطاؤں کی معافی وہ خدا سے پہرو جا کر مانگتا جس نے اس کو ذلت اور رسوائی سے بچا لیا تھا، جس نے اس کی ذات کا بھرم قائم رکھا تھا۔ وہ گھر میں سب سے اپنے سابقہ رویے کی معافی مانگ چکا تھا۔ ناہید بیگم اور احمد صاحب تو بیٹے کو راہ راست پر آتا دیکھ کر ہی اسے معاف کر چکے تھے۔ اس نے آنچل سے بھی کئی بار معافی مانگی جس کو اس نے کھلے دل سے معاف کر دیا، مگر پھر بھی ایک فاصلہ ان کے درمیان سے نہ مٹ سکا تھا۔ دلوں میں ایک بال آ گیا تھا جو چاہ کر بھی نکل نہیں رہا تھا۔ زندگی اپنے ڈگر پر تو آگئی تھی مگر ایک ویران سے جزیرے پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ وقت یوں ہی دبے پاؤں گزر رہا تھا۔ آنچل پہلے دن کی طرح ہی اس کا اور اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی، مگر اب وہ چڑھنے کے بجائے شرمندہ ہو جاتا تھا۔ وہ خود کو بالکل بھی آنچل کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے گناہ اسے چاہ کر بھی چین نیند نہ لینے دیتے تھے۔ اس کا دل آنچل سے محبت ہو کر بیٹھا تھا مگر چاہ کر بھی وہ اس کی جانب بڑھ نہ سکا تھا۔ یوں ہی وقت آنکھ بچولی میں ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا۔ سنو، آج کہیں گھومنے چلیں؟ وہ الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی جب عرش نے کہا۔ کیوں، خیر ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ان کے درمیان تکلف کی دیواریں تو گر گئی تھی مگر بیگانگی ہنوز قائم تھی۔ عرش نے پہلی بار ہمت کر کے قدم آگے بڑھایا تھا۔ ہاں خیر ہی ہے، چلو گی؟ اس نے نارمل لہجے میں کہا۔ آنچل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کھل اٹھا۔ ٹھیک ہے پھر تم تیار ہو جاؤ، چلتے ہیں۔ وہ گھڑی پہنتے ہوئے بولا تو آنچل نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو کھل رہا تھا۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، تیار ہو کر کیا کرنا ہے، ایسے ہی چلیں۔ وہ کمرے کا بکھراوا سمیٹ تو بولی۔ عرش کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ آنچل نے غور سے اس کے چہرے کے تار چڑھاؤ کو دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ اس نے الماری سے گلابی رنگ کی فراک نکالی اور واش روم میں چلی گئی۔ وہ دل سے مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکلی تو عرش مسمرائز سا ہوا تھا۔ وہ اسے فراک میں آسمان سے اتری کوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ وہ پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ آنچل اس کو اس طرح دیکھ کر تھوڑا جھجک گئی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ بے اختیار کہہ اٹھا تھا۔ آنچل کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آئینے کے سامنے آ کر بال بنانے لگی۔ عرش اس کو دیکھنے میں محو تھا۔ دل بدلا تھا تو دیکھنے کا نظریہ بھی بدل گیا تھا۔ آنچل، اس کی آواز میں عجیب سی دھڑک تھی۔ وہ فوراً پلٹی تھی۔ کیا ساری زندگی ہم یوں ہی گزار دیں گے؟ اس نے سیدھا دل کی بات کی تھی۔ آنچل نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا جیسے اس بات کی توقع نہ کر رہی ہو۔ کیا مطلب آپ کی بات کا؟ اس نے انجان بنتے کہا۔ سمجھ تو وہ گئی تھی مگر عرش کے دل میں کیا تھا وہ یہ جاننا چاہتی تھی۔ یہی کہ یہ خلا ہمارے درمیان ساری زندگی رہے گا؟ وہ فاصلے سمیٹتا اس تک آیا تھا۔ آنچل کچھ کہہ نہ سکی مگر عرش کی اگلی جسارت پر وہ پتھر ہو گئی تھی۔ آنچل، حیدر، عرش احمد تم سے عشق کی انتہا تک محبت کرتا ہے۔ کیسے اور کب ہوئی یہ نہیں معلوم، بس ہوتی چلی گئی۔ تمہارے صبر، تمہاری محبت نے مجھے ہرا دیا۔ آج عرش احمد صرف اور صرف آنچل حیدر کا ہے اور آخری سانس تک اسی کا رہے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے گھٹنوں پر بیٹھا عاجزی سے بولا تھا۔ آنچل کی تو پوری کائنات رک گئی تھی، پورا وجود سماعت بن گیا تھا۔ غم و خوشی کے احساس سے اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے اس لمحے کا، اپنی پوری زندگی اس نے اس ایک لمحے کے لیے انتظار میں تیاگ دی تھی۔ بولو آنچل، کیا تمہیں اس گنہگار، اس ناچیز کا ساتھ عمر بھر کے لیے قبول ہے؟ وہ پھر سے بولا تھا۔ آنچل نے نم آنکھوں سے گردن اس بات میں ہلا دی۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا تھا، دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ بے اختیار وہ عرش احمد کے حصار میں سما گئی۔ سکون و طمانینت دونوں کے رغوپے میں سرایت کر گئی تھی۔ غموں کے بادل آخر ایک طویل مدت کے بعد چھٹی گئے تھے۔ محبت نے آخر کار اپنا آپ بنوا ہی لیا تھا۔ ختم شد۔
اوہ واو، آپ سب کو یہ ناول کیسا لگا ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے. یہ ناول دوسری کہانی سے حقیقی زندگی پہ مبنی تھا. انشاءاللہ ناول پہ آپ لوگوں کا اگر مجھے اچھا رسپانس لگا تو پھر سے آپ لوگوں کے لیے نئی کہانی ضرور لکھوں گی. ایسا لگا جیسے میں کوئی بہت پرانا ڈائجسٹ پڑھ رہی ہوں، بالکل ڈائجسٹ کے ناول کی وائب آ رہی تھی. بہت ہی مجھے تو اچھا لگا ناول. پتہ ہے کیا، ہم میں سے 99% لوگ ایسے ہوں گے جو ایک ٹھوکر سے سنبھلے ہیں. زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ بوڑھے ہو جائیں، آپ جوان ہیں، آپ بچے ہیں، ٹین ایجر ہیں یا کچھ بھی ہیں، آپ پہ ٹھوکر درکار ہے آپ کو. وہ آپ کو صحیح، یا تو آپ کو صحیح کر دے گی یا آپ کو مزید بگاڑ دے گی. ایک ٹھوکر جو مطلب لائک اس پہ آپ کا فیصلہ منحصر ہوتا ہے ساتھ کہ آپ نے کس جانب جانا ہے، چاہے ہم میں یا کوئی اور. ہم ایسے میچور باتیں کبھی کبھی کرتے ہیں نا، تو ہم بھی ویسے نہیں کرتے. ہمیں خود کو ٹھوکر لگی تھی، اس وجہ سے. ہماری ذاتی زندگی ہے، ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، لیکن ایک ٹھوکر سب کو لگتی ہے جیسے کہ اسے لگی. اگر اسے وہ ٹھوکر نہ لگتی تو اس نے ویسے ہی رہنا تھا. کبھی کبھی ٹھوکریں بہت ضروری ہوتی ہیں. خیر، اگلی قسط میں ملتے ہیں، اگلی ناول میں ملتے ہیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.